کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے گھر کی کتابوں کے مطابق اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بزرگ کے مشابہ ہیں اور فلاں بزرگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ان کی کتابوں کے مطابق وہ شیطان سے، ابلیس سے 2 قدم آگے ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ گجرات کی سرزمین تو بھارت میں وہ انمول سرزمین ہے کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، صرف گجرات کو یہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ گجرات کو ملا۔ اور گجراتیوں ایک بات اور تم کو بتا دوں، حضرت شاہ عالم بیمار تھے، اپنے گھر میں سوچ رہے تھے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آج کے علماء کو درس دے رہا ہے شاہ عالم کا یہ پیغام۔ بیمار تھے، دل میں تکلیف تھی، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی تکلیف میں ہفتے بیت گئے، اور بیتنے کے بعد جب درسگاہ میں پہنچے، یعنی کلاس روم میں آئے، اپنی مسند پر کھٹیے پر بیٹھے اور بچے سے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو، تو بچے 10 دن آگے کا سبق سنانے لگے۔ حضرت شاہ عالم پوچھتے بیٹا میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا، یہ آگے کہاں تم پہنچ گئے؟ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آتے تھے۔ پھر شاہ عالم نے کہا نہیں بیٹا میں تو بیمار تھا۔ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عالم کہتے بیٹا میں نے یہاں تک پڑھایا تو وہاں سے پڑھو۔ کہا نہیں حضور آپ تو کوئی دن آپ نے ناگہ نہ کیا۔ جب 3 سے 4 بار بچوں نے اصرار کیا، حضرت شاہ عالم آنکھوں کو کر کے مراقبے میں چلے گئے، اور مراقبے پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا؟ تب تک رحمت دو جہاں نے اشارہ دیا، اے شاہ عالم تمہاری درد و تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے گوارا نہ تھا، میں مدینے سے چلا آیا احمد آباد میں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، یہ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ اور دوستو، جب شاہ عالم کو یہ مراقبے میں علم ہوا، ترنت کھڑے ہو گئے اور اپنی پلنگ کو ہٹا دیا۔ کہا آج سے شاہ عالم اس پر نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس پر تو رسول دو عالم بیٹھ کے گئے ہیں۔ اور کہا بچوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو، سبحان اللہ۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو، جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اب دوستو ایک بات بتاؤ، کیا حضور کوئی کا روپ لے کے آ سکتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں نہیں، عاشق بول رہا ہے عشق کی دنیا میں، عاشقوں کے بیچ میں عاشق ایک پیغام دے رہا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ حضور کوئی کا روپ کیا لا سکتے ہیں؟ ساری دنیا حضور کے روپ سے چل رہی ہے، حضور کے رنگ سے چل رہی ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ شاہ عالم کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر شاہ عالم کی حقیقت سمجھنا چاہے تو اتنا جانو، 10 دن تک بچے سمجھ نہ پائے کہ شاہ عالم ہے کہ رسول دو عالم ہے۔ پتا کیا چلا؟ شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم ہے، کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ پتا کیا چلا؟ شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم ہیں۔ تو یہ واقعی آپ نے مکمل سن لیا ہے، اور جناب نے یہ کہا کہ جناب شاہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ عالم کی شکل میں آ کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں آپ نے اس واقعے کے اندر سنی ہیں، ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ کر کے جائیے گا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے گھر کی کتابوں کے مطابق اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بزرگ کے مشابہ ہیں اور فلاں بزرگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ان کی کتابوں کے مطابق وہ شیطان سے، ابلیس سے 2 قدم آگے ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو یہ والا حوالہ پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی آپ کو مکمل پڑھ کر کے سناؤں گا۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے بلی کے خواب میں چھیچڑے، اور یہ جناب لکھی ہے حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب نے، اور یہ بریلویت میں بہت مستند عالم ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 81 اور 82 ہے۔ تو صفحہ نمبر 81 پر جناب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید کا، وہ واقعہ انہوں نے مکمل بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے فائدہ لکھا ہے، انہوں نے فائدے میں کیا لکھا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، یہ بھی تھانوی گپ ہے، یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے اوپر، اس کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ یہ بھی تھانوی گپ ہے. گپ کا مطلب ہوتا ہے یہ افواہ ہے، جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بن کر اپنا کلمہ اشرف علی رسول اللہ کے خبط میں تھا. حدیث شریف میں ہے کہ خواب میں ابلیس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہو سکتا، لیکن تھانوی ہو گیا. تھانوی ہو گیا مطلب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گئے. اس نے اس طریقے سے یہ اس میں لکھا ہے. تو کیا ہم کہنے پر مجبور نہیں کہ تھانوی ابلیس سے 2 قدم آگے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں تو وہ شخص ابلیس سے 2 قدم آگے ہے اور ابلیس سے بڑا شیطان ہے. آئیے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ کس کتاب کے اندر لکھا ہے. ایک حوالہ تو انہوں نے خود نے ہی یہ دے دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. انہوں نے کتاب کا نام نہیں بتایا کہ کس کتاب میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے وہ واقعہ نقل کیا. اور ایک حوالہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے تذکرہ صدر الشریعہ، اور اس کتاب کو لکھا ہے بانی دعوت اسلامی محمد الیاس اتار قادری نے. اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 36، 37 اور 38، ان 3 صفحوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں ہم یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس میں کیا لکھا ہے. آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس واقعے کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے ہیڈنگ ڈالی ہے حضرت شاہ عالم کا تخت. حضرت سیدنا شاہ عالم بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند میں آپ رحمت اللہ علیہ نہایتی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے. ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئی، جس کا آپ رحمت اللہ علیہ کو بے حد افسوس تھا. تقریباً 40 دن کے بعد صحت یاب ہوئے. ان جناب نے یہ کہا تھا کہ 10 دن کے بعد پڑھانے آئے، یعنی 10 دن تک بیمار رہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک بیمار رہے، 40 دن کے بعد صحت یاب ہوئے. بہرحال دیکھیے آگے. اور مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے. 40 دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا. طلباء نے تعجب ہو کر عرض کی، حضور آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھا دیا ہے، گزشتہ کل تو آپ نے فلاں سبق پڑھایا تھا. یہ سن کر آپ فوراً مراقب ہو گئے. اسی وقت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیائے مبارکہ کو جنبش ہوئی. یہ انہوں نے چھوٹے ہاتھ سے لکھا ہے لحیہ، یہ بڑے ہاتھ سے ہونا چاہیے کیونکہ داڑھی، لحیہ کے معنی داڑھی کے آتے ہیں. مشک بار پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہٰذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا. کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مراقبے میں زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شاہ عالم صاحب سے کہا کہ شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہٰذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا. اب دیکھیے ایک طرف تو فیض احمد اویسی یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں شخص یا فلاں پیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، جیسا کہ اس نے حضرت تھانوی کے بارے میں لکھا ہے، اس پر اس نے کہا تھا کہ تھانوی تو شیطان سے، ابلیس سے 2 قدم آگے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یا آپ نے جو احمد رضا خان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے اور یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر جناب تذکرہ صدر الشریعہ میں کے اندر جو یہ بات لکھی ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی وہی حکم عائد ہوتا ہے جو کہ فیض احمد اویسی نے حضرت تھانوی کے بارے میں لکھا ہے، یا ان کے اوپر وہ حکم عائد نہیں ہوگا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جب بات اپنے اوپر آئے گی تو بات کو گھما دیا جائے گا، اور دوسروں کو کہنے کی جب بات آئے گی تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگائے جائیں گے. اس کو شیطان بھی کہہ دیا جائے گا، اس کو ابلیس بھی کہہ دیا جائے گا. لیکن جب بات اپنے اوپر آئے گی تو بات کو گھمانے کی کوشش کریں گے، بات میں تعویل کرنے کی کوشش کریں گے. تو محترم ناظرین کرام، یہ ہے ان کا دوغلا پن کہ ایک طرف تو کچھ لکھتے ہیں اور دوسری طرف خود ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی خرافات سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔